میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ نحل کی آیت نمبر 97 کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا من عامل صالحا، کہ جس بندے نے عمل کیا صالح، صرف عمل نہیں، عمل کیا مگر صالح عمل کیا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، یعنی مذکر ہو یا مؤنث ہو، وہو مؤمن، اللہ نے فیصلہ دیا بس وہ بندہ اللہ کی نظر میں مومن ہے۔ ہماری نظر میں تو بہت سے مومن ہیں نا جی، بڑے بڑے جھوٹ بولنے والے سیاستدان بھی مومن ہیں، بڑے بڑے بدماش بھی مومن ہیں، مگر قرآن مجید میں اللہ بڑی آسان اور سادہ ڈیفینیشن بیان کر رہا ہے کہ مومن کون ہے۔ یہاں کئی مسالے، کئی فرقے ایسے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے اندر جو آ جائے وہ سارے مومن ہو جاتے ہیں، تو ہم اس سے بہت اونچی بات کر رہے ہیں قرآن کی زبان میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ عامل صالحا، عمل صالح کی خیرات یوں اختیار کرتا ہے کہ اس کا وجود صالحیت کا مرکب بن جاتا ہے، اس کی چال ڈھال، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، ہر چیز کے اندر صالحیت کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پروردگار کہتا ہے وَهُوَ مُؤْمِن، جان لیجئے اللہ کی نظر میں وہ بندہ مومن ہے۔ پھر فرمایا کہ جو ایسا مومن بن جاتا ہے پھر اللہ پاک اس کو کیا عطا فرماتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ پاک اس شخص کی زندگی کو ایک طیب زندگی، پاکیزہ زندگی میں تبدیل کر کے اسے، اس کی زندگی کو پاکیزگی اور طہارت کا نور عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اسے نحیینہ، ایک ایسی حیات دے دیتا ہے کہ حیاتاً طیبہ، وہ اس کی حیات وہ پاکیزہ حیات بن جاتی ہے کہ پھر وہ لوگوں میں رہے یا نہ رہے اس کی پاکیزگی کی چرچے چلتے رہتے ہیں، اس کی طہارتوں کی مالا دنیا جپتی رہتی ہے۔ اور پھر آگے نجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، کہ پھر اس کے ان اعمال پر اللہ پاک کہتا ہے پھر میری نوازشات کی جو بارشیں برستی ہیں تو پھر برستی ہی رہتی ہیں، میرے کرم کی گھٹائیں جو پھر اپنا منہ برسانا شروع کرتی ہیں اس گھرانے پر، تو پھر اس میں کبھی کمی نہیں آتی، وہ ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کی اس آیت نے ایک اسلوب حیات عطا فرما دیا۔ ہم چند منٹ ہیں صرف اس اسلوب حیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہر شخص جس سے ملے نا وہ اپنی پریشانیاں شیئر کرتا ہے، ٹینشنز ہیں، ڈپریشنز ہیں، فرسٹریشنز ہیں، پریشانیاں ہیں، اولاد کی پریشانی، کاروبار کی پریشانی، معاش کی پریشانی، خاندان قبیلے کی پریشانی، تو ہر شخص کی کہانیاں ہیں۔ جس کے ساتھ بھی آپ مل کے بیٹھیں اس کی حیات کو شیئر کریں کہ زندگی کیسی گزر رہی ہے، تو اس کی زندگی کی پریشانیاں آپ کے سامنے نمایاں ہوں گی۔ ایسا کیوں ہے؟ کلمے بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دین کا چھوٹا موٹا کام بھی کرتے ہیں، پھر بھی ساری زندگی پریشانیاں ہمیشہ اوپر رہتی ہیں اور بندہ ان کے نیچے رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس آیت میں اس شعور کو اجاگر کیا گیا جی۔ وہ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے تو اپنے حالات بدلنے کی کوشش نہ کر، احوال بدلنا تیرا کام نہیں ہے، تیرا کام کیا ہے؟ من عمل صالحا، تو اعمال صالحہ اختیار کر، تیرا کام صالحیت کی راہوں پہ چلنا ہے، یہ اللہ کا کام ہے تیرے احوال بدلنا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کا وعدہ اس کا ہے، وہ کہتا ہے تو اعمال صالحہ کی وادی کا مسافر بن، چھوڑ زیادہ دنیا کی ٹینشنیں، تو صرف راہ صالحیت کا مسافر بننا تیرا کام ہے، تیری زندگی بدلنا ہمارا کام ہے۔ یہ بڑا خوبصورت اسلوب ہے۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم کسی سے پوچھے نا بھائی جان آج کل مسجد نہیں آتے، وہ کہتا ہے جناب آج کل تھوڑی پریشانی ہے، پہلے پریشانی ختم ہو جائے پھر مسجد آؤں گا، یعنی حالات پہلے بدلیں، اعمال صالحہ کی طرف پھر آؤں گا۔ آپ کسی کو نیکی کی کوئی دعوت دے دیں، یار یہ نیکی کا کام کرنا ہے، وہ کہتا ہے یار آج کل حالات اچھے نہیں ہیں، بس تھوڑے حالات بہتر ہو جائیں خان صاحب پھر آپ جہاں بلائیں گے نا ہم حاضر ہوں گے۔ اب دیکھیے ہم اللہ کی دی ہوئی ترتیب سے الٹ چل رہے ہیں، جب ہم نے اللہ کی دی ہوئی ترتیب الٹ ڈالی تو پھر مجھے بتائیے کیا اللہ تعالی ہمیں سکون سے جینے کا سلیقہ دے دے گا؟ یہ موج کرو بھائی، ترتیب بھی تمہاری
موجیں بھی تمہاری، ایسا نہیں ہوتا، یہ قانون ازلی کے خلاف ہے یہ بات۔ قرآن مجید نے دیکھیے کیا خوبصورت اسلوب اختیار کیا کہ پہلے اعمال صالحہ پھر احوال بدلنے کا نظام۔ بھئی بڑی توجہ سے اس بات کو سمجھیے، ایک بندہ آپ میں سے کہے، بھئی ایک نوجوان یہاں سے اٹھ کے کہے کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ اچھا سا بیٹا دے دے، میں پوچھوں جناب آپ کی شادی ہوئی ہو؟ کہتے شادی کر کے کی کرنا جی؟ اب مجھے بتائیں ایک مسلمان کے لیے کیا ممکن ہے کہ خوبصورت اولاد مل جائے اور نکاح نہ کرنا پڑے؟ کیا ممکن ہے جی؟ بھئی اس کا ایک اسلوب طریقہ بتایا گیا ہے کہ ترتیب یہ ہے، پہلے نکاح کرو، پھر ازدواجی تعلق قائم کرو، پھر اس کے بعد اللہ خوبصورت گل دے گا۔ لیکن کوئی کہے نکاح بھی نہیں کرنا، ازدواجی تعلق بھی نہیں، اس کے بغیر ہی ساری بات بن جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی بندہ کہتا ہے بھئی مجھے یار آم بڑے اچھے لگتے ہیں کہ میں آم کھاؤں، چلو جی میں بیج لے آیا ہوں، چلو بھئی بیج سے آم نکلنے شروع ہو جائیں۔ بیج سے آم نکلتے ہیں جی؟ آم کا بیج آپ کے پاس ہے، اس میں سے کوئی پھل نکال سکتا ہے دنیا میں؟ کوئی ایسی مشین ہے؟ نہیں۔ ترتیب ایک بتائی گئی ہے کہ پہلے زمین میں بیج بونا پڑے گا، پھر انتظار کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد ایک سیڈلنگ چھوٹا سا پودا نکلے گا، اس پودے کی پھر پرورش کرنی پڑے گی، پھر اس پہ ٹہنیاں لگیں گی، پھر ان ٹہنیوں پہ پتے لگیں گے، پھر ان پتوں پہ پھول لگیں گے، پھر ایک وقت آئے گا ان پھولوں پہ پھل لگیں گے اور آپ کو آم کھانے کے لیے نصیب ہو جائیں گے۔ دیکھیں یہ قدرت کی یہ ترتیب ہے۔ کوئی اس ترتیب کو بدل کے کہے کہ میں گٹھلی سے ہی آم نکال کے کھانا شروع کر دوں، میں بغیر پتوں بغیر شاخوں کے ڈائریکٹ کسی سے پودا نکلا ہے ابھی جو ہی زمین سے پلومیول اس کا، اور میں فوراً اس سے پھل لے لوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جو رحمانی ترتیبیں ہیں دوستان محترم، جو بندہ اس ترتیب کو اختیار کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی زمانے میں معاش ہے، معاش کے لیے بھی ایک ترتیب ہے۔ کچھ لوگوں نے زندگی میں راتوں رات امیر بننے کے خواب دیکھے، ہم نے ان کے خواب چکنا چور ہوتے دیکھے، کیوں؟ ترتیب انہوں نے بدل ڈالی۔ لوگوں اللہ کی دی ہوئی زمانے کی ترتیب کو بدل کے نہ کوئی کامیاب ہوا ہے نہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ زمانے کے لیے نفع بخش صرف وہی چیز ہے جو ترتیب کسی شے کی پروردگار نے بتا دی ہے۔ آؤ دوستان محترم، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے حالات بدلنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو حیات طیبہ سے تبدیل کرنا چاہتا ہے، تو قرآن مجید درس دے رہا ہے من عمل صالحا، کہ تمہیں سب سے پہلے احوال بدلنے کی طرف نہیں، اعمال کی صالحیت کی طرف آنا پڑے گا۔ بس جو بندہ اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا شعار بناتا چلا جائے گا، اللہ کی ذات اس کی احوال بدلتی چلی جائے گی۔ اس کی روشنی میں بزرگان دین نے چند بڑی خوبصورت باتیں بتائی ہیں۔ اب وقت نہیں، ایک یا دو باتیں صرف شیئر کرتا ہوں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بندے تو اپنا اعمال صالحیت کے ساتھ بدلنا شروع کر دے، اللہ تیری زندگی کے حالات خود بدلنا شروع کر دے گا۔ کیسے؟ ایک مثال بزرگوں نے دی کہ قرآن مجید میں سورہ یوسف پڑھیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں چھوٹی عمر میں، بات بڑی مختصر کر رہا ہوں، کنویں تک پہنچتے ہیں، کنویں سے نکال کر 1000-1500 میل دور بازار میں لے جائے جاتے ہیں، اور وہاں پر کھوٹے درہموں بک جاتے ہیں، اور بکنے کے بعد پھر غلام بن جاتے ہیں۔ نوکر نہیں، غلام۔ ایک ہوتا ہے نوکر، ایک ہوتا ہے غلام۔ نوکر وہ ہوتا ہے جو نوکری کرتا ہے تو اس کو اجرت ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، مگر غلام محنت ضرور کرتا ہے مگر اس کو اجرت نہیں ملتی۔ اب دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام غلام ہیں جی، اور نہ دنیا کا مال پاس ہے، نہ کوئی باپ پاس ہے، نہ ماں پاس ہے، نہ رشتہ دار پاس ہے، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی عزیز، نہ کوئی دوست، کوئی کچھ نہیں ہے۔ کتنے عرصے تک اس صعوبت میں سے گزرتے ہیں۔ اب اللہ پاک قرآن مجید میں کہتا ہے کہ فلما بلغ اشدہ، یہ سورہ یوسف آیت نمبر 22 میں، فلما بالغ اشدہ آتیناہ علما و حکمہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ پھر وہ وقت آیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے یہ واقعہ جو پیش آیا یہ ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے تو تب یہ سفر مشکل کا شروع ہو گیا۔ اب فلما بالغ اشدہ، اب وہ بالغ ہو گئے، جوان ہو گئے۔ اللہ کہتا جب جوان ہوئے تو میں نے جوانی میں انہیں علم اور حکمت کا نور عطا فرما دیا، علم اور حکمت کا نور عطا فرما دیا۔ انہوں نے اس نور کو لے کر یہ نہیں کیا کہ نوکری شروع کر دی، یہ نہیں کہ کاروبار شروع کر دیا، نہیں لوگوں، انہوں نے اس نور اور حکمت کو عمل صالح کے لیے استعمال کیا۔ اگلی آزمائش آئی،
کہ عزیز مصر کی بیگم انہیں دعوت گناہ دیتی ہے، انہیں دعوت لذات دیتی ہے، انہیں دعوت حسن دیتی ہے، مگر آؤ لوگو، انہوں نے دنیا کا کاروبار نہیں چمکایا، ایمان کی وادی میں عمل صالح کو یوں چمکایا کہ عورت کے سارے حربے ناکام ہو گئے، عمل صالح جیت گیا، عمل صالح کامیاب ہوا۔ جب صالحیت کا عمل کامیاب ہوا تو عزیز مصر کو بھی کہنا پڑا۔ اسی سورہ یوسف کی آیت نمبر 29 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ انکا کنت من الخاطئین، کہ میری اہلیہ یوسف خطا پر نہیں تھا، خطا پر تو ہی تھی۔ ارے عزیز مصر سے یہ جملہ بلوا کے قرآن کی زینت بنا کر اللہ نے فرمایا جو ہمارے اعمال صالحہ کی شاہراہوں پہ چلتا ہے ان کی سچائی کی گواہیاں رب خود دیا کرتا ہے۔ اس مقام تک پہنچایا، لیکن پھر قید آ گئی۔ 9 سال کی قید حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں کاٹی۔ امپورٹنٹ بات تک لے کے جانا چاہتا ہوں۔ 9 سال گزرتے ہیں، عزیز مصر کو خواب آتا ہے، وہ خواب کی تعبیر پوچھتا ہے اپنے درباریوں سے، کوئی اس کو تعبیر نہیں بتا پاتا۔ وہ کہتا بھئی عوامی اعلان کرو، کوئی تعبیر بتا دے۔ کسی شخص نے بتایا حضرت آپ کے قید خانے میں ایک جوان ایسا ہے، وہ جو تعبیر بتا دیتا ہے وہی ہوتا ہے۔ عمل صالح سے کیا نور ملتا ہے۔ عزیز مصر نے بلایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا صاحب آپ نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگلے 7 سال خوب بارشیں ہوں گی، خوب رزق ہوگا، خوب کھیتیاں ہوں گی، خوب اناج ہوگا، مگر 8واں سال آئے گا، بارشیں رک جائیں گی، قحط پڑ جائے گا، فصلیں نہیں ہوں گی۔ اگر آج 7 سال یہ جو پچھلے اس میں آپ نے اگر ان اگلے 7 سالوں کو نہ سوچا تو لوگ مر جائیں گے۔ یہ تعبیر بتائی۔ دوستان محترم، اللہ نے حکمت دی ہے، دانائی دی ہے کہ آنے والے وقت کا بھی انسان کو سوچنا چاہیے۔ اب عزیز مصر نے کیا کیا، انہوں نے کہا بھئی یہ بات اگر ہے تو چلو بھئی اللہ بھی بچا کے رکھتے ہیں، قوم کو بھی اس نے اعتماد میں لیا، اور ساتھ ساتھ لوگوں صالحیت کا پھل کیسے ملتا ہے۔ قید خانے سے بندہ آتا ہے، نہ علم کی ڈگری دکھائی، نہ ہنر کی ڈگری دکھائی، نہ کوئی اور اپنا عہدہ بتایا، نہ اپنے باپ کا تعارف کروایا، نہ خاندان کا تعارف کروایا، اور قرآن مجید میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اس وقت وہی عزیز مصر اس نے اگلے لمحے اعلان کیا۔ تو آیت نمبر 58 سورہ یوسف کی پڑھیں، اللہ پاک نے اس میں بیان فرمایا کہ پھر عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اے جوان، تیری اس بالغ نظری کی وجہ سے ہم تیری عقیدت مند بن گئے ہیں، آج کے بعد ہمارے درمیان میں ہمارے دربار میں تیری شان یہ ہوگی کہ ہمارا دربار بھی تیرا، خزانے بھی تیرے، بادشاہی بھی تیری۔ جیل سے آئے ہوئے کو کوئی بادشاہی دیتا ہے؟ مگر آؤ لوگوں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وَهُوَ مُؤْمِن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ عمل صالح کی شاہراہوں پہ چلنا تمہارا کام ہے، زمانے کی امامت کی پگڑی تمہارے سر پہ رکھنا اللہ کا کام ہے۔ بادشاہ بن گئے جی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے حالات بدلے یا عمل بدلا؟ عمل کی طرف گئے، برائی کی دعوت ملی چھوڑ دی۔ تو پتہ چلا اگر کوئی جوان آج اپنی زندگی میں صالحیت کی راہوں کا مسافر بن جائے گا، اللہ کی عزت کی قسم، اعمال سنوارنا تمہارا کام ہے، تمہاری زندگی کے سارے حالات بدلنا اللہ کا کام ہے۔ کتنا آسان فارمولہ ہے جی۔ کما کما کے تھک گئے، پریشانیاں ختم ہوئیں، ساری زندگی رل گئے، صبح دوپہر شام رات سوچ سوچ کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے جی۔ حالات کیوں ٹھیک ہوں جی؟ وجہ کیا ہے کہ ہم نے صالحیت کی راہ کو چھوڑ دیا ہے۔ دوسری بات بزرگان دین یہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں بندے تو دنیا نہ سنوار، تجھے دنیا میں دنیا سنوارنے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا، تو آخرت سنوارنا شروع کر دے۔ جتنی تیری آخرت سنورتی چلی جائے گی، اللہ تیری دنیا اتنی خود ہی سنوارتا چلا جائے گا۔ لو جی، ایک کا وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آج کل سیل لگتی ہے تو کہتے ہیں جی ایک لو تو ایک نال فری دوں گے، وہ بائی ون گیٹ ون۔ اب میں آپ کو وہ فارمولہ بتا رہا ہوں دوستان محترم، بائی ون گیٹ ون۔ اعمال بدلو، احوال بدلیں گے۔ آخرت کے اوپر محنت کرو، دنیا خود سنور جائے گی۔ بائی ون گیٹ ون کیسے؟ اس پہ دیکھیے، میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے امام ہیں، آپ یوں جا رہے ہیں نا جی، محلے سے گزر رہے ہیں، ایک بندہ آپ کا بڑا دشمن تھا، وہ آپ کو چھیڑتا تھا بوڑھا۔ بھائی بوڑھے بھی بعض اوقات شرارتی ہوتے ہیں، ہمارے بزرگ بھی بیٹھے ہیں بڑی معذرت سے۔ اس بوڑھے نے نا آپ کو چھیڑا، اب عمر بوڑھے کی 80 سال کے لگ بھگ،
اور حضرت امام اعظم کے والد فوت ہو چکے تھے، والدہ بوڑھی تھیں، وہ بھی کافی بڑھاپا تھا. تو وہ بوڑھا بازار میں لوگوں کے سامنے آپ کا بازو پکڑ کے کہنے لگا کہ نعمان. انہوں نے کہا جی بابا جی بزرگو. انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ یار تو گھر میں جانا، تو تیاری کرو، میں تیری والدہ سے اس عمر میں شادی کرنا چاہتا ہوں. بھائی دوستو بڑا سننا ذرا، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے راہبر کہاں کھڑے ہیں. اس بوڑھے نے جوان بیٹے کو چھیڑ کر کیا پیغام دیا. 80-90 سال کا بوڑھا کہہ رہا ہے تیری امی نال شادی کرنا چاہتا. اب ہماری طرح کوئی ہوتا تو ٹکرا جاتا، تیری ایسی کی تیسی قبر تیری لتاں، شرم نہیں آتی تینوں. مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یوں ہاتھ جوڑ کے کہا بزرگو میری والدہ عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، اور شریعت نے یہ فیصلہ اس کی مرضی پہ چھوڑا ہے. اس سے پوچھیں گے، اگر اس کی مرضی ہوئی تو ٹھیک، نہیں تو نہیں. شرعی جواب دیا، ذاتی اپنی مرضی والا جواب نہیں دیا. آؤ لوگو میرے امام اس طرف، بندہ اس طرف. اگلا موڑ وہ بوڑھا مڑا، آگے ایک بڑا سا کھڈا تھا، گڑا تھا. وہ اس گڑے کے پاس گیا، اس کو ایک چکر آیا، گھوم کے اس گڑے میں گرا، اور گرا ہڈیاں ٹوٹ گئیں، روح پرواز کر گئی. امام اعظم کو کسی نے کہا کہ وہ بوڑھا جو آپ سے مذاق کر رہا تھا اگلی گلی میں ابھی مرا ہوا پڑا ہے. امام اعظم نے ہاتھ اٹھائے، کہا مولا دیکھ تیرے وعدے کتنے سچے ہیں. آج امام اعظم ابو حنیفہ کے صبر نے اس بوڑھے کی جان لے لی. صبر نے جان لے لی، ٹکرائے نہیں. ہم تو جان یوں انتقام سے لیتے ہیں، مگر امام اعظم نے صبر اور تحمل سے جواب دیا، غصہ نہ کیا، احترام انسانیت کو اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیا. آؤ اللہ نے کیسا انتقام لیا. آؤ بائی ون گیٹ ون والا فارمولہ بتا رہا ہوں کہ امام اعظم کی ماں کے حوالے سے جو اس نے توہین آمیز بات کی، اس کو سزا بھی مل گئی، رستہ بھی خالی ہو گیا. مگر امام اعظم نے اپنی عقیدے کے ماننے والوں کو بتا دیا کہ انتقام سے ٹکرا کر منزلیں نہیں ملا کرتی، منزلیں صبر سے ملا کرتی ہیں. اور منہاج القرآن والوں کو تو شیخ الاسلام بار بار یہی کہتے ہیں کہ ٹکرانا نہیں ہے. تو امام اعظم نے آخرت سنوارنے والی بات کی، دنیا سے ٹکرانے والی بات نہیں کی. دنیا کیسے سنور گئی؟ آگے چلیے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے قرون اولیٰ کے بزرگ گزرے ہیں. آپ ایک سال میں 365 لباس پہنا کرتے تھے. جی بھائی بڑی سننے والی بات. آپ نے ساری زندگی کوئی تجارت نہیں کی، کوئی کاروبار نہیں کیا، اس طرح کے دنیا میں بڑے بڑے پلازے نہیں بنائے. آپ نے عمل صالح اختیار کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا بندہ دیا نا، وہ آپ کا معتقد بنا. وہ کپڑے بناتا تھا. اس نے کہا حضور میری خواہش یہ ہے کہ میں ہر روز آپ کو ایک نیا لباس بنا کر دوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے. وہ ہر روز نیا لباس بنا کے لاتا. آپ وہ پہن کے مجلس میں بیٹھتے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے. شام ہوتی وہ لباس اتار کے اللہ کی بارگاہ میں راہ میں صدقہ کر دیتے تھے. وہ سوٹ بنا کے نہیں رکھے کہ یہ میرے پہ اتنے سوٹ ہیں، ہر شام صدقہ اگلے دن نہیں آ جاتا. اب مجھے بتائیں آج جتنے دنیا دار ہیں، کوئی ایسی، چلے ہماری جو بیٹیاں بہنیں جن کو کپڑوں کا بڑا شوق ہے، کوئی ایسی بہن بیٹی آپ نے دیکھی ہو جو سال میں 365 سوٹ پہنتی ہو؟ جتنی شوقین ہو اتنے سوٹ نہیں پہن سکتی. مگر آؤ لوگوں، جس شخص نے اپنی آخرت سنوارنا چاہی، اللہ نے دنیا کتنی سنواری کہ سال کے 365 دن 365 نئے سوٹ. مگر اللہ والے کی نظر پھر بھی دنیا پہ نہیں گئی. ہر شام آتی وہ صدقہ اگلے دن اللہ نے عطا فرما دیتا. یہ زندگی کا تصور. کیا صوفیاء کرام سے صرف ان کی کہانیاں کرامتیں سنانی ہے؟ عملی زندگی میں کوئی ان کا رنگ نہیں آنا چاہیے. وہ جی اسی پیروں منن والے ہیں، صوفیاں منن والے ہیں، خاک ماننے والے ہیں. یہ وہ طریقہ دوستانے پر من عمل صالحا والا. اور پھر اس میں آخری بات کرتا ہوں. صرف وقت کا بادشاہ ہے ہارون الرشید خلیفہ، اپنے گھر کی محل کی کھڑکی میں کھڑا ہے. بیگم پیچھے کھڑی ہے زبیدہ. آپ نے تو زبیدہ آپا سنی ہوئی ہے نا، یہ ملکہ زبیدہ ہے. سامنے ان کے بالکل محل کی کھڑکی کے سامنے ایک مسجد ہے. اور یہ مسجد کا امام کون ہے، خطیب کون ہے؟ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو وقت کے قاضی القضاۃ تھے، چیف جسٹس تھے اس دور کے. تو بادشاہ صاحب دیکھتے ہیں کہ باہر گلی سے نا امام ابو یوسف گزر رہے ہیں، مسجد کی طرف جا رہے ہیں. پیچھے پیچھے دو شاگرد ہیں. آگے مسجد کا دروازہ آ گیا. دروازے پر حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جوتے اتارے. اب جلدی سے ایک شاگرد نے ایک جوتا اٹھا لیا، دوسرے نے دوسرا اٹھا لیا. دروازے سے اندر داخل ہو گئے. مگر بادشاہ نے دیکھا کہ ان دونوں شاگردوں نے ایک وہ پرنا سا ہوتا ہے نا، چادر سی چھوٹی سی، وہ ان کے پاس تھی. انہوں نے دونوں جوتے اس میں ڈالے. ایک پلو ایک نے پکڑ لیا، دوسرا دوسرے نے پکڑ لیا. آگے استاد چل رہا ہے، پیچھے جوتے اتنی عزت اور احترام سے استاد کے لے جائے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ پیٹ پیچھے انہوں نے ایسے کر لیے. ہم تو کسی کی جوتے اٹھائیں بھی تو پیچھے کر کے اٹھاتے ہیں نا. انہوں نے اس اپنی چادر میں ڈال کر ایک طرف سے ایک بچے نے اٹھایا، دوسری طرف سے دوسرے نے اٹھایا. یہ منظر
خلیفہ ہارون رشید تکتا رہا اور اس نے ایک ٹھنڈی سی آہ لی، حتیٰ کہ انہیں سامنے دیکھا کہ وہ مسجد کی اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں جوتے انہوں نے رکھے اور وہ اندر مسجد میں داخل ہو گئے۔ اس کی اہلیہ جو تھی نا زبیدہ ملکہ، اس نے جب یہ منظر دیکھا نا تو وہ کہنے لگی کہ خلیفہ صاحب یہ آج کیا سرد آہیں کیوں بھر رہی ہیں؟ اس نے کہا عہدہ تو بڑا میرے پاس ہے، بادشاہ تو میں ہوں، لیکن مجھے پیدا کرنے والے رب کی عزت کی قسم، اتنی عزت اس طرح کے جوتے اٹھانے والا کوئی نوکر ہمیں نہیں ملتا جس طرح کا نوکر اللہ نے ابو یوسف کو عطا فرمائی ہوئی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے لوگوں؟ من عمل صالحا، صرف ایک ہی وجہ ہے کہ انہوں نے راہ صالحیت اختیار کی، اللہ نے دنیا میں اتنا بڑا رتبہ عطا فرما دیا۔ تو پتہ چلا جو بندہ آخرت سنوارنے کی فکر میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کی دنیا سنوارنے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ تو جو دنیا سنوارنے کے لیے محنت کرتا ہے، نہ دنیا سنورتی ہے نہ آخرت سنورتی ہے۔ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ آؤ دوستان محترم، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، فکر بڑی اعلیٰ ہمارے تک پہنچی ہے، قائد بڑا اعلیٰ ہمیں ملا ہے، استاد بڑا بھروسے والا ملا ہے، مگر ہائے افسوس زندگیاں گزر رہی ہیں، مگر کوتا نظری ہمارے اندر اتنی ہے کہ نہ ہماری نظر ہمارے اختیار میں، نہ ہماری زبان ہمارے اختیار میں، نہ ہمارا اخلاق و کردار ہمارے اختیار میں۔ کردار اجڑ گئے ہیں، جہاں بیٹھے غیبت ہو رہی ہے، جہاں بیٹھے فلانا ایسا فلانا ایسا فلانا ایسا، حتیٰ کہ میں حیران ہوں لوگوں ہماری مجلسوں پر کئی لوگ دوسرے کی تعریفوں کے پل باندھیں گے۔ میں بڑی معذرت سے یہاں ایک شخص صاحب مجھے ملا، میں نے کہا یار چیمہ صاحب فوت ہو گئے، کہنے لگا بہت اچھے آدمی تھے جی۔ اس کے بعد انہوں نے 6 فضائل بیان کیے چیمہ صاحب کے، کہ چیمہ صاحب میں یہ بھی خوبی تھی، چیمہ صاحب میں یہ بھی خوبی تھی، چیمہ صاحب کی خوبی یہ بھی تھی۔ 6 اتنی سہانی باتیں کر کے کہنے لگا لیکن، بس اس نے جیسے ہی لیکن کہا نا میرا وجود کانپ گیا۔ میں نے کہا اللہ خیری کرے۔ لوگوں یہ ہماری بڑی بدبختی ہے، کسی کی تعریف بھی کریں گے اللہ کے حضور اجر پانے کی جب اس سطح تک پہنچیں گے تو بیچ میں لیکن آ جائے گا۔ انار خان صاحب بہت چنگے بندے ہیں جی، لیکن بس وہ لیکن کے بعد جو جملہ آئے گا نا وہ ساری نیکیاں اٹھا کے بسم کر دے گا۔ تو گزارش صرف اتنی کرنا چاہتا ہوں احباب گرامی، چیمہ صاحب کی خوبصورت زندگی ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ لوگوں صرف اپنے لیے اچھے نہ بنو، دوسروں کے لیے بھی اچھے بنا کرو۔ اور قرآن مجید کا یہ پیغام کہ اگر آپ لوگ دنیا سنوارنا چاہتے ہیں، دنیا میں کچھ بڑی عزت و مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کا کام آخرت سنوارنا ہے۔ آخرت سنوارنا آپ کا کام ہے، اللہ آپ کی آخرت بھی سنوار دے گا، دنیا بھی سنوار دے گا۔ آؤ لوگوں اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس تحریک کی نسبت سے ہمیں اپنی زندگیاں بدلنے کی جہتیں اختیار کرنے اور اپنے اعمال کو اعمال صالحہ میں بدلنے اور اپنی دنیا کی بجائے اپنی آخرت کو بہتر کرنے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔